اپنا اندر اور باہر ان کے سپرد کر دینا، بکواس بند کر دینا زبان سے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، میں نے تو یہ سوچا تھا، میں نے تو یوں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو ان کی مخالفت میں ہے۔ جو وہ کہہ دیں اسی میں خوشی ہے۔ وہ کہہ دیں رسوا ہو جا زمانے میں، تو تو رسوائی میں ناچ، کیونکہ ان کی رضا ہے۔ وہ کہہ دیں کہ مجھ سے دور چلا جا، تو چلا جا۔ ان کے قریب رہنے سے زیادہ افضل ان کی رضا میں رہنا ہے۔ روحانی ہستیوں کا راضی ہونا اور ناراض ہونا انسانوں کے ناراض ہونے اور راضی ہونے سے مختلف ہے۔ راضی وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کا قلب اور قالب، ظاہر اور باطن، دونوں ان کی موافقت میں ہو جاتا ہے۔ دونوں، both your outer and your inner becomes coordinated with their inner and their outer. When you're completely in accordance with their will and accord, this is when you say, he is pleased with me. اور ناراض ہونا، وہ ناراض ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہو جائیں تو پھر راضی دوبارہ نہیں ہوتے۔ راضی ہونے کا مطلب ہے رضا میں ہونا۔ جب آپ کی رضا سرکار کی رضا میں تبدیل ہو جائے گی تو راضی ہو گئے۔ When your desire is entwined with my desire, and whatever I desire, you feel the same thing in your heart. That is when you find perfect union with the beloved. You desire against the desire of the beloved, that is a huge difference. No matter how many times you say, I love you, the Lord, it will not make any sense. It's about total submission to the Lord. اپنا اندر اور باہر ان کے سپرد کر دینا، بکواس بند کر دینا زبان سے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، میں نے تو یہ سوچا تھا، میں نے تو یوں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو ان کی مخالفت میں ہے۔ اگر اندر مل گیا، جو وہ کہہ دیں اسی میں خوشی ہے۔ وہ کہہ دیں رسوا ہو جا زمانے میں، تو تو رسوائی میں ناچ، کیونکہ ان کی رضا ہے۔ وہ کہہ دیں کہ مجھ سے دور چلا جا، تو چلا جا۔ ان کے قریب رہنے سے زیادہ افضل ان کی رضا میں رہنا ہے۔ جو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں بات کہ قرب ہی تو اصل چیز ہے۔ قرب اصل چیز نہیں ہے، ان کی رضا میں رہنا افضل ہے، جو وہ چاہیں۔ مجھے بھی سرکار نے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے، اور عجیب بات ہے کہ ایک دن it's utterly astounding to my senses. We were in America, in Mazhar Bhai's house. We were downstairs. It was in 1999. And I felt a sudden burst of emotions for Sarkar. And I was ecstatic. It was like I was lost. I was drunk without drinking. And I was writing it down again and again. And I was on top of my voice screaming, the least I want from Sarkar is Sarkar. The least I want from Sarkar is Sarkar. If I don't obtain that, it is sad. So, for a couple of hours, I was just saying these lines. And then in the evening, Sarkar asked me, what do you want? So I said, Sarkar, I have no right to say anything.
But let me tell you what I have been thinking throughout the day. Sarkar said, what have you been thinking? And I said, Sarkar, I've been thinking that if Sarkar asked me what did I want, then I would make my plea, and I would, without any reservations, utter it out. And I would say, Sarkar, the least I want from you is you. The least I want from you is you. سرکار نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار سارا دن یہ سوچتا رہا، میں یہ جرات تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن جو میں سارا دن سوچتا رہا ہوں میں وہ بتا دیتا ہوں. کم سے کم گوہر چاہیے، اور اگر گوہر نہیں مل سکتا تو زندگی بیکار ہے. سرکار مسکرائے اور فرمایا ہم تو تمہارے ہیں. ایک لفظ ایسا بولا جس لفظ پر مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے. مجھے کہا کہ جو کچھ گوہر کا ہے وہ تیرا ہے. آج بھی حیرت ہوتی ہے، جو کچھ گوہر کا ہے وہ تیرا ہے. So I don't know, I can't think straight. جب لطیفہ انا پر یار کی تصویر آ جائے تو وہ یار کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتا، یار کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتا. اور عشق میں بے چینی ہے، رونا دھونا ہے. یہ رونا دھونا کبھی ختم نہیں ہوتا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب when love is matured, eyes stop shedding tears and the soul starts to do the same. پہلے آنکھیں روتی ہیں، بعد میں روح روتی ہے. And when the soul cries tears, these are tears of blood. اور جو قرآن شریف میں آیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، وہ حوض کوثر جو ہے اس میں کوئی شربت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ عاشقوں کے روحوں سے جو قطرے ٹپکتے ہیں ان سے بھرا ہوا تالاب ہے، ان کے خون سے بھرا ہوا. عشق کیا ہے؟ سزا ہے، پنشمنٹ. اگر آپ کو عشق کی سزا منظور نہیں ہے تو پھر عشق کو چھوڑ دیں. اس میں سکون نہیں ہے، ہر وقت کی بے چینی ہے، کچھ ہاتھ نہیں لگتا، بے کلی، بے چینی، بس یہی سب کچھ ہے عشق میں. ایک دفعہ سرکار مجھے بہت یاد آئے اور مجھے اتنا شدید بخار ہوا کہ میں بڑبڑا رہا تھا. فون کرنے کے پیسے نہیں تھے، اس وقت بہت مہنگی کال ہوتی تھی. میں بات کر رہا ہوں 93 کی، بہت مہنگی کال ہوتی تھی، پیسے ہوتے نہیں تھے کہ پاکستان کال کریں. تو ایک مجبوری تھی، جی چاہ رہا تھا سرکار سے بات ہو. تو میں بخار کی حالت میں یہ کہہ رہا تھا کاش ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ ہی سرکار کے ہاتھ ہوتے، میری آنکھیں ہی سرکار کی آنکھیں ہو جاتی تو دوری نہ ہوتی، میری آواز سرکار کی آواز ہوتی، میری سماعت سرکار کی سماعت ہوتی تو بات چیت کی ضرورت نہ ہوتی. اب میں تڑپ رہا ہوں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسا ہوتا کہ میں انتظار نہ کرنا پڑتا، مجھے خود ہی سے ملنا پڑتا، میں خود ہی کو محسوس کر لیتا. اس طرح کے جذبات تھے. تو پھر اس کے دوسرے دن جو ہے کیا ہوا کہ میرے حلق سے سرکار کی آواز آنے لگ گئی. اب میں آرام سے بولوں اور سرکار کی آواز نکلی. پھر کیا ہوا؟ آپ ظاہر شاہ ہیں، آپ سرکار سے پیار کرتے ہیں تو آپ ظاہر شاہ کی طرح سوچیں گے، ظاہر شاہ کی طرح محسوس کریں گے. آپ امجد حسین ہیں، آپ ندیم صدیقی ہیں، آپ جاوید بھائی ہیں، آپ اخلاق ہیں، جو آپ کے سرکار کے لیے جذبات ہوں گے وہ سوچیں گے. لیکن جب آواز نکلنا شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے میرے محسوسات بدل گئے. اب لوگوں کو میں ویسے سوچ رہا تھا
جیسے سرکار سوچتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں اعظم ایک دفعہ سامنے آیا، اس کے سینے پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ نور کمزور ہے، اس کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، تو اس کا نور ضائع ہو رہا ہے۔ تو سوچا کہ اس کا نور جو ہے برابر ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے گلا خراب کر دیا تاکہ وہ بول نہ پائے۔ اس کا گلا خراب کر دیا، وہ چند دن کے لیے تو روکا، پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کے محسوسات ایسے ہو گئے۔ اچھا، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ندیم ہے، نہ ندیم ہے، نہ ندیم کا احساس ہے۔ ندیم کے اندر جو بیٹھا ہے وہ بن کے سوچ رہا ہے تمہارے لیے، تبھی تو ہوگا کہ جسے گوہر سے ملنا ہو اس سے مل لے، کیونکہ گوہر کا احساس ہے اس کے پاس۔ یہ بندہ اپنی ذات میں ہو کر اپنے جیسے محسوسات نہیں رکھے گا تمہارے لیے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو گوہر جیسے احساس سے تم سے ملے گا، جیسے گوہر ملتے ہیں۔ یہ بات تو عشق سے بہت آگے نکل گئی۔ پھر جب ہم آگے چلے تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ عشق جو ہے یہ تو ہماری کمزوری ہے، یہ تو کسی اور کا اپر ہینڈ ہے۔ تم اس کی محبت، اس کی چاہت میں دیوانے ہو گئے ہو، تو تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے؟ دیوانہ بن کر اس کی یاد میں گھوم رہے ہو، یہ تو تمہاری توہین ہے۔ اس لیے ہم نے عشق کو چھوڑ دیا۔ کوئی ایسا کام ہو جس میں ہماری اپنی آئیڈینٹی بھی لوز نہ ہو، ہم رہیں، کسی کی یاد میں پاگل پن نہ ہو، تو پھر مغلوب ہو گئے نا۔ غالب وہ ہے جس کے عشق میں تم مبتلا ہو۔ اس کے بعد جو ہے پھر اپنا پن کہیں گے اسے، جس میں روح میں مکس ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ رب ہے یا بندہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی یہ الفاظ گونجیں دماغ میں جب ضرورت پڑے۔